الذين اتقوا اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہمیں عظیم نعمت عطا کی ہے، جس کی قدر کرنا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑی عظمت عطا کی ہے، یہ اس کی کتاب بھی ہے، اس کا کلام بھی ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں وہ کتاب اللہ تھیں، کلام اللہ نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم اور بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ کتاب عطا کی جو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ میں کلام اللہ بھی ہے، اور یہ مخصوص نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ قرآن پاک عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو قرآن پاک سے رابطہ رکھتا ہے، قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عظمتوں سے بھر دیتا ہے، اور اس کو بھی اللہ معظم اور مکرم بنا دیتا ہے۔ اور صرف وہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ جو اس کا اکرام کرے، اس کی عظمت دل میں رکھے، اسے بھی اللہ تعالیٰ معظم بنا دیتا ہے، مکرم بنا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، قریبی زمانہ تھا، ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں اور جنت المعلیٰ جو مکہ معظمہ کا قبرستان ہے، اس میں میت کو ایک وقت تک رکھا جاتا ہے، پھر قبر کھود کر دوسرے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بزرگ ایک قبر میں دفن کیے گئے تھے، وقت مقررہ جب گزر گیا تو گورکن نے ان کی قبر کو کھولا، قبر کھولی تاکہ دوسرے کو اس میں دفن کیا جائے، تو ان کے جسم کو محفوظ پایا اور کفن کو بھی محفوظ پایا، تو قبر کو بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں جب مدت پوری ہو گئی، دوبارہ اس میں دوسری میت کو دفن کرنے کے لیے قبر کو کھولا گیا، تو ان کے جسم کو ویسے ہی محفوظ پایا اور کفن بھی محفوظ پایا۔ پھر حکومت کے ذمہ داروں نے یہ طے کر دیا کہ اب ان کی قبر کو محفوظ رکھا جائے، کبھی کھولا نہ جائے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انہیں اس کا علم ہوا تو حضرت نے ان بزرگ کے صاحبزادے سے اس بارے میں معلوم کیا کہ تمہارے والد صاحب کا کیا خاص عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے انہیں مشرف کیا کہ ان کا جسم بھی محفوظ، کفن بھی محفوظ۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب حافظ قرآن کا بہت احترام کرتے تھے، اور کبھی اگر ایسا ہو جاتا کہ کوئی جیسے عموماً لوگ ان کی بزرگی کی وجہ سے خدمت کرتے تھے،
اگر کوئی ان کی خدمت کرنے لگتا اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس سے خدمت لیتے نہیں تھے، وہ اصرار بھی کرے تو منع کر دیا کرتے تھے کہ تم سے میں خدمت نہیں لوں گا، تمہارے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو حافظ قرآن کا وہ اکرام کرتے اور ان کا احترام کرتے۔ اللہ نے قبر میں ان کا اکرام کیا اور ان کے جسم کو محفوظ رکھا، اور جسم میں نہیں کفن کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کا اکرام لوگوں کی نظروں کے اندر پیدا کیا، ان کی قبر کو کھلوا کر۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حامل القرآن حامل اللواء الاسلام، حافظ قرآن جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کو سنبھالنے والا ہے، اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے۔ من اکرمہ اللہ، جو اس کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو قرآن پاک جس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی عزت دیتا ہے، سر بلندی عطا کرتا ہے، اونچا مقام اسے عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم بار بار آپ کے سامنے آتا ہی رہتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کے اونچے مقام تک وہ پہنچے گا، اونچے درجے کی جنت اسے ملے گی، اور اس کی برکت اور اس کے طفیل میں اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت دے گا۔ خاص اپنے دربار میں جہاں تمام رسول جمع ہوں گے، نبی جمع ہوں گے، تمام انسان جمع ہوں گے، تمام فرشتے وہاں ہوں گے، ان سب کے مجمع میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بلا کر اور ان کے سروں کے اوپر تاج عزت رکھے گا، نورانی تاج رکھے گا، اور ان کو اللہ بہت عزت دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے خاندان کے 10 افراد کو جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ تو حافظ قرآن کے طفیل میں اوروں کو بھی عزت ملے گی، اللہ اسے بھی عزت دے گا۔ قرآن پاک کا جو احترام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت سے محروم نہیں کرتا۔ ہم بچپن میں ایک نام سنا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا، لالا نویل کشور۔ دہلی میں اس کا کتب خانہ تھا، مکتبہ تھا، اور اس کے کتب خانے میں قرآن پاک بھی چھپتے تھے، اور اس وقت میں اس کا کتب خانہ بہت مشہور تھا، لالا نویل کشور کا۔ اس کا ایک طریقہ تھا، دستور تھا کہ جو اس کے کتب خانے میں مکتبے میں کام کرتے انہیں وہ اس کی ہدایت تھی اور تاکید تھی کہ کوئی بے وضو قرآن پاک نہیں چھوئے گا، اور کوئی چپل پہن کر وہاں نہیں جائے گا جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی ہے اور قرآن پاک چھاپا جاتا ہے، اس کی تاکید تھی، اور پوری زندگی اس پر وہ عامل رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہندو مذہب کے مطابق اسے جلانے کے لیے لے گئے، اور اس کے اوپر تیل ڈالا، لکڑیاں لگائی، تیل ڈالا، گھی ڈالا اور آگ لگائی، اور کافی دیر تک آگ جلتی رہی لیکن اس کا جسم نہیں جلا۔ پھر انہوں نے اور بھی
گھی ڈالا، لکڑیاں لگائیں اور اس کو جلانے کی کوشش کی، بہت وقت گزر گیا لیکن اس کا جسم جلا نہیں۔ اس کی شہرت دہلی میں ہو گئی، ہمارے علماء بھی پہنچے، جامع مسجد کے امام صاحب بخاری شریف بھی پہنچے، میں بیمار ہوا تو مجھے موت کا بہت ڈر لگا، اور مولانا میں نے تو جب میرے موت کا وقت قریب آیا میں نے تو یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جو تم سے سنتا تھا، اور مولانا میری تو جان بھی آسانی سے نکل گئی، اور میں تو سیدھا یہاں وہ جو کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر ست سالہ طاعت بیریا، اس کی یہ تفسیر ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، اور کوئی ایسے اعمال نہیں کیے اور سیدھا جنت۔ یہ بزرگوں کی اہل اللہ کی صحبت کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کا سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو حفاظ ہیں انہیں تو بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا محسن ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اور اس نے بے انتہا نعمتیں ہمیں دی اور انعامات کی بارش ہمارے اوپر کی۔ اس نے اپنے فضل سے کلام پاک کی نعمت ہم کو عطا کی، اور اس کی تلاوت اللہ کو پسند بہت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بزرگوں میں 4 اماموں سے ایک امام گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑا اونچا مقام دیا تھا، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ حضرات شریک ہوئے، اور جب ان کا جنازہ چلا ہے تو معتقدین حضرات اعتقاد کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو لے کے چلے ہیں، تو اس جنازے کے منظر کو دیکھ کر اس وقت کے 10,000 یہودی ایمان لے آئے تھے کہ جس مذہب کے ماننے والے کا مرنے کے بعد احترام اتنا ہو، زندگی میں تو لوگ کرتے ہی ہیں لیکن مرنے کے بعد اتنا احترام ہو، وہ یقیناً مذہب حق ہے۔ اور 10,000 یہودی ایمان لے آئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خام میں 100 مرتبہ زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ تو خواب تو خواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خام میں جیسے چاہے دکھا دے۔ تو 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں ہونی تو دنیا میں تو اللہ کی زیارت ان آنکھوں سے کر نہیں سکتے، اور کوئی بھی ان آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے طاقت ہی آنکھوں میں نہیں دی۔ انبیاء اسلام کی آنکھوں میں بھی طاقت نہ تھی۔ حضرت موسیٰ السلام نے درخواست کی اللہ سے کہ اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، کلیم اللہ تھے، کوہ طور پر تشریف لے جا کر بہت دیر تک اللہ سے بات کرتے، گفتگو کرتے، اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ منہ چڑھا ہوتا اس طرح کا معاملہ تھا موسیٰ السلام کا اللہ سے، جو چاہتے بے تکلف کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی کے ساتھ کہہ دیا اللہ میں تو دیکھنا بھی چاہوں، بات ہو رہی ہے کہ اللہ میں تو دیکھنا بھی چاہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، اصرار پھر کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ہم پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں،
اگر یہ پہاڑ اس کی تاب لا سکا پھر آپ کا معاملہ دیکھنے کا بن سکتا ہے، لیکن اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ہی برداشت نہیں کر سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا جاگتے ہوئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا اور وہاں پر جنتی حضرات بے تکلف اللہ کو دیکھیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جمعے کا دن آئے گا، جنتی سب جنت میں پہنچ جائیں گے، ایک فرشتہ زور سے ندا کرے گا، آواز دے گا، اے جنتیوں متوجہ ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا، اے جنتیوں تم مزید کے جنگل کی طرف چلو۔ مزید کا جنگل بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں انبیاء سلام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، عام جنتیوں کے لیے زبردستی کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ سب جنتی جنت سے نکل کر اپنی مسندوں پر پہنچ جائیں گے۔ جب سب جنتی مزید کے جنگل میں اپنی مسندوں پر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ حاملان عرش فرشتوں سے فرمائے گا، میرے عرش کو ان کے درمیان میں لے جا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوگا، جنتیوں سے خطاب فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں تم مجھ سے مانگو، جو مانگنا چاہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ آج مزید کا دن ہے، زیادہ انعامات دینے کا دن ہے۔ جنتی کہیں گے، اے اللہ ساری نعمتیں تو آپ نے دے دی، ہم کیا مانگیں؟ اللہ فرمائے گا، آج مزید کا دن ہے، زیادہ نعمتیں دینے کا دن ہے، تمہیں جو تم مانگو گے دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، اچھا تو اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور کبھی آپ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو تمہیں جنت میں کیوں داخل کرتا؟ میں تم سے تو راضی ہوں ہی، کچھ اور مانگو۔ اب جنتی علماء سے پوچھیں گے، ہم کیا مانگیں؟ علماء فرمائیں گے، اللہ سے دیدار کا مطالبہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دیدار ہوگا، لیکن ابھی تک ہو نہ سکا، اللہ سے دیدار کا مطالبہ کرو۔ تو جنتی اللہ سے دیدار کا مطالبہ کریں گے، اے اللہ اپنی ہمیں زیارت کرا دیجیے، اپنا دیدار کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا، جنتی باغ باغ ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہمیں اب تک ملی، اس اللہ کے دیدار کی نعمت کے مقابلے میں وہ سب کی نعمتیں تھیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت یہ ہے، اہل اللہ کو جنت میں جن نعمتوں کا زیادہ چاہت ہوگی، اس میں بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور اس کی رضا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال ہوتے ہوئے کسی نے انہیں دعا دے دی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کر فرمانے لگے، جنت تو 40 سال سے پوری زیب و زینت کے ساتھ میں میرے سامنے کی جا رہی ہے اور میں نے اسے نظر بھر کے نہیں دیکھا، میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ اگر اہل اللہ کو یہ بتا دیا جائے کہ جنت میں تم جاؤ گے لیکن دیدار نہیں ہوگا، تو انہیں جنت میں جانے کا لطف بھی نہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، کانپور کی طرف گنج مراد آباد ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک عالم ان کے بارے میں بتا رہے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر حضرت مراد ایک مرتبہ ایک مدرسے کے بخاری شریف کے افتتاح کے سلسلے میں تشریف لے گئے، تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا
انہوں نے فرمایا کہ حضرت کی خدمت میں ایک غیر مسلم آتے تھے. اب حضرت کے اخلاق کی وجہ سے بے تکلف بہت ہو گئے تھے. ایک مرتبہ کا کہنے لگے حضرت میں نے ایک مندر بنایا ہے اور اس کا ادگھاٹن ہونا ہے اور میری خوشی یہ ہے کہ آپ کی شرکت فرمائیں. یہ معاملہ ایسا تھا اگر حضرت فرماتے میں نہیں آؤں گا تو اس کی بھی شرکت, اور حضرت تشریف لے جائیں اس کی شرکت کرے تو گناہ. اب اللہ والوں کے دلوں میں اللہ ایسی باتیں ڈالتا ہے جس میں نجات کی شکل نکل آتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی ہم آئیں گے لیکن ایسا کریو ہمارے لیے الگ کمرے کا انتظام کر دیجیے. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے ایسا کر دوں گا. تو حضرت کو اس نے وہاں بٹھا دیا. پھر اپنے مندر میں مٹھائی لے کے گیا اور مٹھائی لے کر پھر واپس حضرت کے پاس آیا. تو اس سے پہلے کہ وہ یوں کہتا حضرت آپ اس میں سے کھائیے, آپ نے خود ہی کہنا شروع کر دیا ارے بھائی وہاں تم گئے تھے کہ ہاں حضرت گیا تھا, اس نے اس میں اسے کھایا نہیں کہ حضرت وہ تو نہیں کھایا کرتی کہ جاؤ جاؤ اور اس سے کہنا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اسے کھاؤ. تو وہ لے کے گیا اور جب کہا مولانا فضل الرحمان کمرے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسے کھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھا کے کھانا شروع کر دیا اور وہ پوری تھالی کھا گئی, ساری مٹھائی ختم کر دی. وہ کھڑا کھڑا حیرانی میں دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کی پوجا بھی کرتے ہیں, ہماری بات کبھی یہ مانتے نہیں اور ان کی بات مانتے. یہ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں کہ ہمارے دیوتا ان کی مانتے. اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آیا تھا. یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن ہمارے علماء تعلم کے بہت معتقد تھے. حضرت گنگوہی کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک. حضرت تھانوی بھی 2 مرتبہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے غالباً امداد الفتاوی میں یہ عنوان قائم کے واقعات لکھے ہیں نیل المراد الى گنج مراد آباد, یعنی مراد کو حاصل کرنا گنج مراد آباد کے سفر میں. اور حضرت گنگوہی سے بھی وہ بہت معتقد تھے. ان کی تذکرہ مولانا فضل میں لکھا ہوا ہے. حضرت نے کسی سے معلوم کیا بھائی تم نے عشق الہی کی دکانیں دیکھی ہیں؟ کہا کہ نہیں, کہ ہم نے 2 دیکھی ہیں. ایک اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ آباد رحمۃ اللہ کہا ان کی دکان تھی, یعنی اللہ کا عشق ان کے اندر بہت تھا. اور ایک مولانا شیخ گنگوہی. حضرت گنگوہی افضل کے زمانے میں ایک شخص دعا کرانے گنج مراد آباد حضرت مولانا فضل بس گیا. آپ نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت میں ضلع سہارنپور کی طرف سے آیا ہوں دعا کے لیے. پوچھا وہاں تو مولانا گنگوہی ہے؟ کہا کہ حضرت مجھے ان سے کوئی اعتقاد نہیں ہے. کچھ ناراضگی ہو گئی ہوگی. حضرت مولانا نے فرمایا کہ جاؤ انہیں سے دعا کراؤ. اگر پوری دنیا کے اہل اللہ تمہارے لیے دعا کریں گے تمہارا کام نہیں ہونا. کہا کہ انہیں سے کراؤ. ہمارے علماء دارالعلوم کو اللہ نے ولایت میں, علم میں, تقوی طہارت میں بہت اونچا مقام عطا کیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے استاد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس ہیں, وہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی سے کہنے لگے کہ حضرت میں نسبت میں ابھی کمی محسوس کرتا ہوں, آپ میری جو کمی ہے دور کرائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم حدیث تو پڑھا ہی رہے ہو, حدیث پڑھاتے رہو, اس کی برکت سے جو کمی ہے دور ہو جائے گی. انہیں تسلی نہ ہوئی, گنگوہی پہنچے اور مولانا گنگوہی سے کہا حضرت میں اپنی نسبت میں ابھی کمی محسوس کر رہا ہوں, آپ یہ کمی دور کرا دیجئے. کہا بھائی حدیث تو پڑھا ہی رہے ہو, حدیث پڑھاتے رہو, اس کی برکت سے کمی دور ہو جائے گی. دونوں بزرگوں کی بات تو سن لی لیکن سوچنے لگے کہ ٹال دیا ہے مجھے اور یہ کمی دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. بس سفر کیا جو ہے یہاں حضرت صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا. کلیہ پہنچے, وہاں مراقب ہوئے. مراقبے میں حضرت کی طرف سے بتایا گیا کہ تم
حدیث تو پڑھا ہی رہے، حدیث پڑھاتے رہے، وہ یہ سب کمی دور ہو جائے گی۔ اب جو انہوں نے اشارہ کیا تو اب تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد میں واپسی میں گنگور پہنچے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت دیکھ کے فرما دیا کہ بڑوں کی مانی، چھوٹی کی تو مانی سے تیار تھی ہی نہیں۔ حضرت گنگور رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ خام میں نئے پاسم کو دیکھا کہ آپ نے 100 سوالات کیے امتحان کے طور سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ نے 100 سوالوں کے جوابات دیے، ٹھیک ٹھیک دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کی تصریح فرمائی، کہا کہ تمہارے جوابات صحیح ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس کے بعد میں نے یہ سمجھ لیا، کسی مسئلے میں پوری دنیا کے علماء ایک طرف ہوں اور میں ایک طرف ہوں، حق میری ہی طرف ہوگا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس کر دیا۔ تو میں مولانا ہنومان گنگوہی کا وہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن پاک سے اتنی محبت اور اللہ سے کیسی محبت اور اللہ کے کلام کی محبت کے فرماتے ہیں کہ ہم جب جنت میں جائیں گے اور وہاں حوریں آئیں گی تو ہم ان حوروں سے کہیں گے کہ تم قرآن پاک اگر پڑھنا جانتی ہو تو قرآن پاک سنا دو، ورنہ چلیے۔ جنت میں ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ تو دنیا ہے۔ جنت تو وہاں عیش کی جگہ ہے، جو جی چاہے گا انسان کا وہاں ملے گا، لیکن وہاں پر بھی جو ہے دل کی خوشی قرآن پاک کے سننے میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں ہے، قرآن پاک کے سننے میں ہے۔ جن کو اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے انہیں اللہ کے کلام سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا، یہ قبرستان میں گورکن تھے، قبر کھودنے کا کام ان کے ذمہ تھا۔ ایک قبر کو انہوں نے بہت پرانی قبر کو کھودا، پرانی قبر کو انہوں نے کھودا تو جب تختہ قبر سے ہٹایا، پرانی قبر تھی، تو نیچے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے تخت پر تخت بچھا ہوا ہے، اس پر قرآن پاک رحل پر رکھا ہوا ہے، اور ایک نہر نیچے جاری ہے۔ جب انہوں نے تختہ ہٹایا غور کرنے، انہوں نے سر اوپر کو کیا اور کہا کیا بات ہے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کبھی تو قیامت قائم نہیں، کہ اچھا تو اللہ تم پر رحم کرے، اسے بند کر دو۔ انہوں نے بند کر دیا۔ اس غور کرنے چاہا میں کسی اور کو بتاؤں کہ یہ قبر جو ہے یہاں تو ایسے ایسے دیکھا، تو وہ خواب میں آئے وہ بزرگ اور فرمایا دیکھو بھائی کسی سے بتانا مت، اگر تم بتاؤ گے تو بہت مصیبت اور مبتلا ہو جاؤ۔ تو پھر اس نے ذکر نہیں کیا۔ تو قبر کے اندر ہے، اور قبر میں جب منکر نکیر سوالات کر لیتے ہیں، جوابات وہ صحیح دے دیتا ہے، تو فرشتے کہہ دیتے ہیں نم کنومت العروس، تو ایسے سو جا آرام سے جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو آرام سے سونے کی جگہ ہے نیک لوگوں کے لیے قبر، لیکن جنہیں اللہ سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، ان کو مزہ قرآن پاک کے پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک بڑی نعمت عطا کی، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، لذت کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمارا اللہ سن رہا ہے، توجہ کے ساتھ سن رہا ہے۔ اللہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری آنکھوں میں جیسی روشنی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اور یہ یقین کریں گے کہ اللہ ہمارا سن رہا ہے، توجہ سے سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو قرآن پاک بڑی دلچسپی سے ہم پڑھیں گے۔ حفاظ کو چاہیے کہ قرآن پاک کو دلچسپی سے پڑھیں۔ وہ تو بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رات میں جو آرام کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کتاب ہم کو عطا کی، عظمت والی عطا کی۔
اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کرے، اس کلام کی بھی محبت پیدا کرے، تاکہ محبت، دلچسپی، عظمت کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں اور اللہ قبول کرے، اللہ پسند کرے۔ بڑی خوشی کی بات ہے اس مدرسے میں ایسے حالات میں بھی، جبکہ لاک ڈاؤن کی آمد ہے اور پہلے بھی ایسا وقت گزرا، ایسے حالات میں بھی 7 طلبہ حافظ قرآن بنے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، ترقی دے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ترقی کے اسباب اس کے لیے مہیا فرما، تنزلی کے اسباب سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ قیامت تک ترقی کے ساتھ اس کو جاری و ساری فرما، اس کی تمام ضروریات کی پردہ غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ جن طلبہ نے قرآن پاک حفظ کیا، اپنے فضل سے صحیح معنی میں انہیں حافظ قرآن بنا، صحیح معنی میں قاری قرآن بنا، قرآن پاک کے احکام پر ان کو عامل بنا، ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کرونا بیماری سے، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے اور تمام خطرناک امراض سے خصوصاً اور جملہ امراض سے عموماً اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیشہ محفوظ فرما، ہر طرح سے محفوظ فرما، اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما، آخرت میں بھی ہمارے تمام مقاصد حسنہ پورے فرمانا۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ دونوں جہان میں ہمیں عافیت، سلامتی اور خیر نصیب فرما، دونوں جہان میں ہمیں عزت و سرخروئی نصیب فرما، حسن زن اے اللہ حسن خاتمے کی دولت ہمیں نصیب فرمانا، جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔